بیکٹیریا ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے اس کنجنکٹیوا پہ، انفیکشن کرتا ہے، اس کو ہم بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو انفلیمیشن کی ہے وہ ہے الرجک. کوئی بھی الرجن، خاص طور پہ کوئی پولن ہے، ڈسٹ ہے، یا کوئی اور کیمیکل ہے جس سے آپ کو الرجی ہے، اور وہ الرجن جو ہے وہ ان کانٹیکٹ آپ اس کے آتے ہیں تو کنجنکٹیوا الرجی کی وجہ سے بھی انفلیمڈ ہو جاتا ہے، جس کو ہم الرجک کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں. تو یہ تین جو ہے قسم ہے کنجنکٹیوائٹس کی. لیکن جو یہ ریڈ آئی یا پنک آئی جو آج کل بڑی مشہور بیماری ہے، اس میں جو ہے نا 80 to 90% جو ہیں وہ کیسز وائرل کنجنکٹیوائٹس کے. ایک خاص قسم کا وائرس ہے، 2-3 اس کے اسٹرینز ہیں جو کہ آیا ہے اور یہ کنجنکٹیوائٹس کر رہا ہے سندھ سے، کراچی سے لے کے پنجاب تک اور خیبر پختونخوا تک. اس کے علاوہ جو بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس ہے وہ بھی ہو رہا ہے پنک آئی والے لوگوں کو، لیکن وہ ایک سپر ایڈڈ انفیکشن ہے. وہ لوگ جن کی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کرونک پرابلم کی وجہ سے، جو شوگر کے پیشنٹس ہیں یا جو ہارٹ کے مریض ہیں، ان میں کیونکہ امیون سسٹم جو قوت مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس بھی یا بیکٹیریاز بھی سپر ایڈڈ انفیکشن ہو جاتی ہے، جن کو وائرل کنجنکٹیوائٹس ہوتا ہے، جو کہ زیادہ پھر سیویئر فارم ہوتی ہے اس بیماری کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. بیسیکلی اس کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے، جب آپ کسی ایسے بندے سے ملتے ہیں جس کو آلریڈی یہ بیماری ہوئی ہوتی ہے تو آپ یہ جرم کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، وائرس آپ کے اندر آ جاتا ہے، آپ کو انفیکٹ کرتا ہے، اور 24 آورس سے لے کے 72 آورس کے درمیان آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا علامات آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آنکھ جو ہے وہ پنک ہو جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے اس کو پنک آئی کہا جاتا ہے. ریڈنس کے ساتھ ساتھ، پنکش کلر کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بہت زیادہ پانی ڈرگز ہوتی ہیں، لیکن اس کیسز میں کوئی اینٹی وائرل ڈرگ نہیں دی جاتی، بلکہ تھوڑا سا انتظار کیا جاتا ہے. پریونشن یعنی پریونٹیو میئرز لیے جاتے ہیں. مثلا پریونٹیو میئر میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنی پرسنل ہائیجین کو بہتر کریں، بار بار ہاتھ دھوئیں. خاص طور پہ اگر آنکھوں میں کوئی خارش ہو رہی ہے اور آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ آپ اپنے آنکھ کو ٹچ کریں، تو ٹچ کرنے سے پہلے آپ صابن سے اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں، پھر آنکھوں کو لگائیں. اس کے علاوہ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو اوائڈ کریں، جیسے ہم کورونا میں کرتے ہوتے تھے، کہ ہاتھ نہیں ملانا یا کسی کے قریب نہیں جانا یا کسی ایسی گیدرنگ میں نہیں جانا جہاں پہ بہت زیادہ اکٹھے ہیں. سوشل گیدرنگ میں جو بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں تو وہاں پہ نہ جائیں. تو اگر آپ کو یہ چیز افیکٹ کر چکی ہے، آپ پنک آئی کے پیشنٹ ہیں، تو آپ اوائڈ کریں کہ آپ کسی بھی فنکشن میں یا گیدرنگ میں جائیں. مثلا شادیوں پہ جانے سے اوائڈ کریں، کسی اور جنازے پہ جانے سے اوائڈ کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو آپ کی والی انفیکشن ٹرانسمٹ نہ ہو سکے. اور کوشش کریں لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں، یا اپنی جو پرسنل جو چیزیں ہیں، مثلا آپ کا کوئی آنکھوں کا کوئی میک اپ کا سامان ہے، جیسے وہ
لوگ خواتین خاص طور پہ جو آئی میک اپ کے لیے جو چیزیں استعمال کرتی ہیں وہ دوسروں سے شیئر نہ کریں, اپنی پرسنلی تک محدود رکھیں, پرسن تک محدود رکھیں, اور کوشش کریں کہ اپنا جو ٹاول ہے, تولیہ ہے, وہ بھی آپ کے گھر والے کوئی اور اس کو نہ استعمال کریں, صرف آپ ہی استعمال کریں. دوسرا یہ جو آپ کے تکیے ہوتے ہیں سرہانے جہاں آپ سر رکھ کے رات کو سوتے ہیں, دن میں آرام کرتے ہیں, ان تکیے کے جو کور ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو تبدیل کریں, ڈیلی پہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے لازمی اس کو تبدیل کریں. اور پلو کیسز یا پلو کورز جو ہیں یا اپنا تکیہ جو کسی اور سے شیئر مت کریں. تو اس قسم کی پرسنل ہائیجین سے بھی آپ پریونٹ کرتے ہیں کہ یہ کسی اور میں نہ پھیلے, اور بیماری آپ کے گھر والوں کو اگر آپ کو متاثر کر چکی ہے تو آپ کے گھر والوں کو متاثر نہ کریں. تیسری بڑی چیز جو پریونشن میں ہے وہ ہے جو ہے آپ ایوائڈ کریں کہ آپ سورج میں کسی لائٹ والی جگہ پہ نہ جائیں. جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں گھر سے باہر نہ نکلیں, اور کوشش کریں گھروں کے اندر رہیں تاکہ یہ کسی اور کو میں ٹرانسمٹ نہ ہو. چوتھی بڑی چیز اس میں یہ ہے جو پریونشن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ آنکھوں کو صاف کریں, ٹھنڈے اور صاف پانی سے اس کو واش کریں. آج کل وہ آرٹیفیشیل ٹیئر ڈراپس ملتے ہیں, وہ آپ میڈیکل اسٹور سے لے کے ان کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں کہنا چاہوں گا یہ کہ آپ کسی بھی اوور دا کاؤنٹر یا کسی نان میڈیکل یا نان ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی قطرے یا ڈراپس لے کے اس کو استعمال نہ کریں. خاص طور پہ لوگ جو ہیں وہ جو ہیں مختلف قسم کے جو ہے وہ آرٹیفیشیل ٹیئرز ایک دوسرے ڈراپس ایک لوگوں سے شیئر کر رہے تھے, تو کسی اور سے لے کے کوئی آئی ڈراپ شیئر نہ, آپ کسی اور سے لے کے وہ استعمال نہ کریں, اور نہ ہی کسی اور کے ایڈوائس پہ کوئی ڈراپ استعمال کریں. اگر آپ نے آئی ڈراپس یوز کرنے ہیں تو اپنے مالج سے مشورہ کر کے جو وہ ایڈوائس کرے تو وہ آئی ڈراپس آپ یوز کریں. اور ان میں آرٹیفیشیل ٹیئر ڈراپس ملتے ہیں کچھ. اگر خاص طور پہ جب آپ کو ڈاکٹر یہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ آپ کو سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن ہو گئی ہے, کہ بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس ہو گیا, تو اس کیس میں پھر وہ ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے گا خاص قسم کے اینٹی بایوٹک ڈراپس ہوتے ہیں, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اب آخری بات جو بڑی ضروری ہے جو میں کہنا چاہوں گا آپ کو کہ کن کیسز میں جو ہے آپ کو ڈاکٹر کی ایڈوائس لینی چاہیے اور فوراً ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. اگر آپ کو یہ پنک آئی ہو گئی ہے اور آپ گھر میں ہیں اور آپ کس کنڈیشن میں آپ کو فوراً ڈاکٹر سے ملنا چاہیے, آئی اسپیشلسٹ سے ملنا چاہیے, تو وہ 2-3 چیزیں. نمبر 1, اگر آپ کے سمٹمز جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا بہت زیادہ سیویئر ہیں, یعنی شدید درد کی صورت میں آنکھ میں, تو آپ فوراً جو ہے نا آنکھوں کے اسپیشلسٹ سے ملیں. نمبر 2, اگر آنکھوں